اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ نساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ نساء کی آیت نمبر 6 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پس اگر محسوس کرو تم ان میں دانائی تو لوٹا دو انہیں ان کے مال اور نہ کھاؤ انہیں فضول خرچی سے، اور جلدی جلدی اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ اور جو سرپرست غنی ہو تو اسے چاہیے کہ یتیموں کے مال سے پرہیز کرے، اور جو سرپرست فقیر ہو تو وہ کھا لے مناسب مقدار سے، پھر جب لوٹاؤ ان کی طرف ان کے مال تو گواہ بنا لو ان پر، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ ان پر حساب لینے والا۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ نادان بچوں کو ان کے مال تب تک ان کے سپرد نہ کیے جائیں جب تک کہ وہ سمجھدار نہ ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ناسمجھی میں اپنا نقصان کر بیٹھیں۔ ان کے مال کی حفاظت کرتے ہوئے انہیں حسب ضرورت کھلاتے پلاتے رہنا چاہیے اور ان کی بہتری کے لیے کام کرتے رہنا چاہیے۔ ان کا جائزہ لیتے رہے کہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں۔ جائزہ لینے سے مراد یہ ہے کہ وہ جسمانی اور ذہنی لحاظ سے ہوشیار ہو جائیں۔ اس بلوغت اور ہوشیاری کی میعاد کیا ہے اس بارے میں میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں اور کما حقہ بحث ہو چکی ہے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس اگر محسوس کرو تم ان میں دانائی تو لوٹا دو انہیں ان کے مال۔ ناظرین، یہاں پر مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یتیموں کو ان کا مال واپس کرنے کے لیے 2 شرائط ہیں، ایک بلوغت اور دوسرے رشد، یعنی مال کے صحیح طور پر استعمال کرنے کی اہلیت۔ یہ اہلیت معلوم کرنے کے لیے ان کا تجربہ کرتے رہنا چاہیے، اور یہ چیزیں معمولی باتوں سے بھی معلوم ہو جاتی ہیں کہ آیا وہ کفایت شعار ہے یا اجاڑنے والا ہے، خرید و فروخت کیسے کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب تک دونوں شرائط نہ پائی جائیں ان کا مال ان کے حوالے نہ کیا جائے۔ ناظرین، بلوغت کی عمر کی کوئی حد نہیں ہے۔ گرم ممالک میں لڑکے لڑکیاں جلد بالغ ہو جاتے ہیں جبکہ سرد ممالک میں دیر سے ہوتے ہیں۔ البتہ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے کچھ معاملات ضرور ہیں جو ان کے بالغ ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ مثلاً لڑکوں کو احتلام ہونا اور لڑکیوں کو حیض کا آنا اور چھاتیوں کا ابھر جانا خاص علامات ہیں۔ پھر کچھ علامات ایسی بھی ہیں جو ان دونوں یعنی نوعیتوں میں یکساں پائی جاتی ہیں، جیسے عقل داڑھ کا اگنا، آواز کا نسبتاً بھاری ہو جانا، جیسے کنڈی
یا کنڈی پھوٹنا بھی کہتے ہیں، اور بغلوں کے نیچے اور زیر ناف بال اگنا، اور صرف مردوں کے لیے داڑھی اور مونچھ کے بال اگنا، اور ان سب میں سے پکی علامتیں وہی ہیں جو پہلے ذکر کی گئی ہیں، یعنی لڑکوں کو احتلام اور لڑکیوں کو حیض کا آنا۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور نہ کھاؤ انہیں فضول خرچی سے اور جلدی جلدی اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ یتیموں کے متولیوں کو خاص طور پر یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ وہ سپرداری کے مال کو ناجائز طور پر استعمال نہ کریں۔ اسراف حد سے بڑھ جانے کو کہتے ہیں، اور یہاں مقصد یہ ہے کہ جس مال کے تم متولی یعنی نگہباں ہو اس کو جائز طریقے سے استعمال کرو، ایسے ناجائز طریقے استعمال نہ کرو جس سے یتیم کا مال ضائع ہوتا ہے، یہ اسراف ہے۔ اور وبدارن، جلدی کرتے ہوئے بھی مال کو خرچ نہ کرو، اس خیال سے یکبرو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ یتیموں کے سن بلوغت سے پہلے پہلے ان کے مال خوب خرچ کر لیے جائیں، مبادا وہ بڑے ہو کر اپنے مال کا مطالبہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو سرپرست غنی ہو تو اسے چاہیے کہ یتیموں کے مال سے پرہیز کرے، اور جو سرپرست فقیر ہو تو وہ کھا لے مناسب مقدار سے۔ یتیم کا سرپرست جو اس کی تربیت اور اس کے مال کا نظم و نسق کرتا ہے، اس کے لیے 2 ضابطے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا ضابطہ یہ ہے کہ اگر وہ ولی خود غنی یعنی دولت مند ہے تو اسے مال میں سے کوئی معاوضہ نہیں لینا چاہیے، اور یہ سب خدمت حسبۃ اللہ کرنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے۔ اور اگر وہ خود تنگ دست ہے تو پھر اسے جائز ضروریات یعنی کھانا کپڑا وغیرہ مناسب طریقے سے پوری کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر علماء نے بطور احتیاط یہ حکم دیا ہے کہ اس حالت میں بھی قرضہ حسنہ کی نیت سے لے اور یہ ارادہ کرے کہ جب اللہ تعالیٰ خوشحال کر دے گا تو وہ یہ قرض ادا کر دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مسلک تھا۔ بالمعروف کا یہ معنی ہے کہ اگر اس خرچ کو کسی غیر جانبدار آدمی کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ اسے ناجائز قرار نہ دے۔ ناظرین، بخاری شریف کتاب التفسیر میں حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، یہ آیت یتیم کے بال کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اگر ولی نادار اور حاجت مند ہو تو وہ مناسب طریقے پر بقدر خدمت یتیم کے مال میں سے کچھ لے لے، بشرط کہ نیت میں فساد نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ میرے پاس مال نہیں ہے، ہاں البتہ میرے پاس ایک یتیم کا مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے زیر پرورش یتیم کے مال میں سے کھا سکتے ہو، بشرطے کہ اسراف اور تبذیر نہ ہو، اور نہ تم مال کو جمع کرو اور اس کے مال کی بجائے اپنے مال کو بچاؤ۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب لوٹاؤ ان کی طرف ان کے مال تو گواہ بنا لو ان پر، یعنی جب یتیم بچوں میں دونوں شرائط پائی جائیں تو ان کے مال ان کو واپس کر دو اور اس پر 2 گواہ بھی بنا لو، تاکہ بعد میں اگر کوئی جھگڑا ہو یا کوئی چیز بعد میں یاد آئے تو اس کا تصفیہ کرنے میں آسانی رہے۔ اور اگر یہ تحریری صورت میں ہو
تو اور بھی بہتر ہے، اور پوری دیانتداری سے یہ فریضہ سر انجام دینا چاہیے۔ ناظرین، مولانا صوفی عبد الحمید سواتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ لین دین کا کام فریقین کے درمیان ایسے ہی نہیں انجام دینا چاہیے، بلکہ ایسا کام گواہوں کے روبرو ہونا چاہیے تاکہ اگر کسی وقت کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو اس سے نمٹنا آسان ہو۔ اس معاملہ میں اغماس یعنی چشم پوشی پہلو تہی نہیں کرنا چاہیے۔ پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 میں لین دین کے معاملات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا۔ یتیموں کے متولی کی حیثیت سے ان کے مال جب قبضہ میں لو تو اس وقت بھی لین دین گواہوں کی موجودگی میں ہونا چاہیے، اور جب ان کے سن بلوغت کو پہنچنے پر ان کے مال واپس کرو تب بھی گواہوں کی موجودگی میں ایسا کرو تاکہ سب کو علم ہو جائے کہ کسی متولی یا سرپرست نے کس قدر مال حاصل کیا اور اب کس قدر واپس کر رہا ہے۔ اس سے واضح ہو جائے گا کہ یتیم کے مال میں کس قدر کمی واقع ہوئی ہے، اور یہی چیز سرپرست کی دیانت کی ضمانت ہوگی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب لینے کے لیے اللہ تعالی کافی ہے۔ لین دین کا قانون بتلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ اگر تم قانون کی پابندی سے گریز کرو گے تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، تم کسی نہ کسی طرح سے دنیا کے قانون کی نظر سے تو بچ سکتے ہو، لیکن تمہارا حساب اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور ہوگا۔ اس کے دربار میں حاضر ہو کر کوئی ہیلا بہانہ نہیں چلے گا، وہاں پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ چنانچہ اس دنیا میں ہی انتہائی ایمانداری سے تمام معاملات سر انجام دینے چاہیے۔ ناظرین، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمانداری برتنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ایسے حالات ہوں ہمارے پاس کسی یتیم کا مال ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی ان حکمت بری باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر پھر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔